انڈین بزنس ٹائکون جندال سے کیوں ملتے ہیں؟ غالباً اس وقت یہ کام اگر مجھے یاد ہے درست تو محکمہ زراعت کے ذریعے کیے جاتے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے محکمہ زراعت کو اچھی طرح مطمئن کر دیا ہو, لیکن بہرحال محکمہ زراعت نے اب وہ چارج شیٹ واپس لے لی ہے, لیکن انہوں نے وجہ نہیں بتائی. تو ہو سکتا ہے کہ بھئی مستقبل قریب میں بتا دیں. آخر ساری زندگی تو شریف خاندان کو اقتدار میں نہیں رکھنا نا. خیر, میں وہ واپس آتی ہوں اشتہار والے معاملے پہ, جس میں ایک لفظ استعمال ہوا رانگ نمبر مولوی, جسے پڑھ کر مجھے یہ لگا کہ نہیں, نہ تو یہ محکمہ ریونیو ہے اور نہ ہی محکمہ زراعت. یہ تو ہو نہ ہو محکمہ فلم پروڈکشن کا کام ہے, کیونکہ اس نام کی فلم کے اب تک کئی سیکول آ چکے ہیں. اب لگتا ہے کہ سیزن کی مناسبت سے یہ اس کا تازہ ایڈیشن ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی جب رجیم کی پالیسیوں کی خبر دینے والے صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا کہ بہت اہم فیصلے ہو گئے ہیں, پاکستان اب ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہا ہے اور اب مسلح جتھوں کی ڈسمینٹلنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا, پھر انہی رپورٹرز کے ذریعے یہ اعتراف کیا گیا کہ ٹی ایل پی کو بنایا بھی اسٹیبلشمنٹ نے تھا اور اب اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ بھی ان کا ہی ہے, لہٰذا اب قانونی کارروائی کے لیے کیسز فائل ہوں گے اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا, پھر دوسرا فیصلہ یہ بتایا گیا کہ اب افغان طالبان سے لڑائی ہوگی. تیسرا فیصلہ یہ کہ پاکستان میں بیٹھ کر جو بھی طالبان کا دفاع کرے گا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چلیں, یہ اعلان تو راویوں کے ذریعے ہو گیا, لیکن پھر میں نے ذرائع کے ذریعے سے ایک خبر بھی پڑھی کہ طالبان میں اندرونی لڑائی تیز ہو گئی ہے, جلد ہی رجیم چینج کا امکان ہو سکتا ہے. پھر جس سے یہ تاثر ملا کہ ڈسمینٹلنگ کا جو پروجیکٹ ہے وہ صرف ملک میں ہی نہیں افغانستان میں بھی شروع ہو گیا ہے. اس پہ ذرا میں ابھی آگے چل کے مزید بات کروں گی, لیکن پہلے ذرا یہ جو ٹی ایل پی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو مکمل کر لیں, جنہیں کہا جاتا ہے کہ 2017 میں ایک اور رانگ نمبر کو گھر تک پہنچانے کے لیے بھرپور استعمال کیا گیا تھا. کسی پر سیاہی پھینکی گئی, کسی کو گولی لگی, اور میاں محمد نواز شریف کو تو جوتا ہی پڑ گیا تھا. پھر توہین مذہب کے نام پر ہمیں جتھے بھی دیکھنے کو ملے. یقیناً یہ سب واقعات ٹی ایل پی کی سیاست پر, ان کے ماضی پر, ان کے حالیہ فیصلوں پر سوالات اٹھاتے ہیں, اور یہ سوالات عدالتی فیصلوں میں بھی اٹھائے گئے ہیں. لیکن جناب, پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, مگر وہ پروجیکٹ مینیجر کہاں ہیں جس کے زرخیز دماغ کا یہ منصوبہ تھا؟ ان کا احتساب آخر کون کرے گا؟ شاید اس حوالے سے ابھی تک ہارڈ سٹیٹ کا آئین وہ خاموش ہے. اچھا, باقی رہے اشتہار میں عائد کیے گئے الزامات, تو ایسے سوالات تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ملکی اعلیٰ عدلیہ پوچھ چکی ہیں, جس پر ٹی ایل پی کا ایک ہی جواب آیا ہے کہ چندہ دینے والوں سے شناختی کارڈ کی کاپی نہیں لی جاتی ہے. اب اگر حکومت نے وقتی ضرورت کے تحت کوئی ایسی ایکسرسائز کرنی ہے تو کر لے. ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ نرغے میں آ بھی جائیں, لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سے مجموعی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح وہ تربوز کے سیزن میں آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو سیلز مین گردان پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی کاٹو لال ہے لال ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ملک میں موجود پیروں, فقیروں, سجادہ نشینوں اور خطیبوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے, الا ماشاءاللہ, جس کے گھر پر چھاپہ ماریں گے عقیدت کا ایسا ہی مال مسروقہ برآمد ہو جائے گا. چونکہ صدیوں سے عقیدت کا کاروبار یہ کرنسی اور سونے میں ہی تو ہوتا آیا ہے, جو جاری رہے گا جب تک عقیدت مندوں کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی, جو ظاہر ہے کہ پھر شعور سے ہی آئے گی, ڈنڈے سے تو کبھی نہیں آ سکتی ہے. اور ویسے بھی سب سے بڑے ڈنڈا پیر کو تو اس کاروبار عقیدت پر کبھی اعتراض ہی نہیں ہوا. آخر ایسے اتحادیوں پر کون ہاتھ ڈالتا ہے جو بوقت ضرورت عوام کو مذہب کی ڈوز دے کر سلانے اور جگانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ اب سعد رضوی کی تو بدقسمتی ہے کہ وہ غلطی سے رانگ سائٹ پر چلے گئے, ورنہ وہ بھی اس واقعے سے پہلے رائٹ نمبر ہی ہوا کرتے تھے. ایسے میں اب کئی اور بھی ہیں جو کام تو رانگ کرتے ہیں لیکن ریاست کی رائٹ سائٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے مسئلہ رائٹ اور رانگ کا نہیں, طاقت اور ضرورت کا ہے. وہ انصاف کا زرعی اصول ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. لیکن لگتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ میں اس کا مطلب ہی تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے, اور اس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ اور عمران خان گزشتہ 3 سالوں سے کر رہے ہیں. اچھا, اس حوالے سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری تازہ بیان میں عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز کے ادوار میں بھی ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی گئی, مگر عاصم منیر نے ہر حد عبور کر لی ہے. 2 سال میں پاکستان میں سویلینز کے قتل عام کے 4 بڑے واقعات ہوئے, جن میں پہلا 9 مئی, دوسرا 26 نومبر, تیسرا آزاد کشمیر اور چوتھا مرید کے قتل عام ہے. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ باعث تکلیف بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ اپنی ہی پولیس, رینجرز اور پیرا ملٹری فورسز کے ہاتھوں اپنے ہی ہم وطنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا, جو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز سے ثابت ہے. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی دکھ اور افسوس ہے کہ
قتل عام کے جتنے بھی واقعات ہوئے نہ ہی اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا اور نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ہی ذمہ داران کو سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے مرید کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس کمیشن میں خاص طور پہ آئی جی پنجاب عثمان انور اور آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ پھر عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دی کہ خیبر پختونخوا کی حدود میں آئندہ جمعے کی نماز کے بعد انکوائری کے مطالبے پر احتجاج کرے، جس میں دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس بربریت کو نہ روکا گیا تو باری باری سب کی باری آئے گی۔ اب پتہ نہیں کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر کیا جواب دیتی ہیں، لیکن مجھے کسی مشترکہ احتجاج کا امکان تو نظر نہیں آ رہا۔ شاید ہر کسی کو یہ ڈر ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں کہیں وقت سے پہلے ہی رانگ نمبر نہ لگ جائے، لیکن عمران خان کے جو اوپننگ بیٹسمین ہیں لگتا ہے کہ ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سہیل آفریدی کی، جن کو عمران خان نے خاص طور پہ مخاطب کیا اور یہ کہا کہ سہیل آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ پھر جس کا مظاہرہ سہیل آفریدی نے کیا بھی، چارج سنبھالتے ہی پہلا شاٹ کھیلا اور آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کر لیا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کے اغوا کیس کا کیا بنا، انہیں پشاور سے اغوا کر کے کس طرح سے کوٹ لکھپت جیل لاہور لے جایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی صاحب اس کا کیا عذر پیش کرتے ہیں، چونکہ رپورٹڈلی خیبر پختونخوا میں موجود فیڈرل بیوروکریسی وفاق سے کنٹرول ہوتی ہے، جہاں پہ حکم پھر محسن نقوی صاحب کا چلتا ہے۔ اب سہیل آفریدی کے ساتھ یہ نظام کیسے چلتا ہے، یہ یقیناً نو منتخب وزیر اعلیٰ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے چوکو چھکوں سے آغاز کرنے والے پر پھر کاؤنٹر اٹیک تو آئے گا۔ ویسے بھی چوکے چھکے کھانے کے بعد بولر جو ہے وہ اکثر باؤنسر کرتے ہیں، اور ایسے باؤنسرز کے لیے پھر سہیل آفریدی کو بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا۔ ویسے وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں نا کہ میں عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ پھر عمران خان نے بھی انہیں اپنا اوپننگ بیٹر قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر لمبی گیم کے لیے تیار ہیں، چونکہ اوپنر کے بعد بھی پھر پیچھے وہ باقی 10 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے آتے ہی پہلا چھکا وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو لگایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چھکا گورنر فیصل کریم کنڈی کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہی پڑا ہے۔ پہلے تو وہ حلف لینے سے انکاری تھے، پھر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار کراچی پہنچے تھے، لگتا ہے کہ کراچی والے بھی تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن تماشا نہ ہوا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے پھر عمران خان کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک ممبر بھی نہیں ٹوٹا۔ پھر عدالت نے بھی مہر لگا دی، تو پھر بلاول بھٹو کو یہ سمجھ آئی کہ بھائی جن کے اوپر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو انہوں نے گورنر کنڈی کے پروں سے مٹی جھاڑ کر واپس انہیں پشاور روانہ کیا، اور سونے پہ سہاگا کہ جیسے ہی گورنر ہاؤس کی کنڈی کھلی، حلف برداری کی تقریب عمران خان کے جلسے میں بدل گئی، جس کی گرمی کی شدت سے پھر گورنر صاحب کی پیشانی پر پسینے چھوٹ گئے۔ اب آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، ہاں تو گورنر صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو دور سے بیٹھ کر میں نے دیکھا وہ یہ کہ وہ جیت کا سما تھا، جس کی دھمک سے پھر گورنر ہاؤس کے در و دیوار گونج اٹھے، ورنہ تو خاموش تماش بینوں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں پرویز رشید صاحب کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کے لیے پرویز رشید کے ذریعے میسیجنگ کی گئی، لیکن جمہوری بیربل کا تجویز کردہ نسخہ وہ تو فیل ہو گیا۔ اب بجائے اس کے کہ کوئی افاقہ ہوتا، وہ الٹا تکلیف بڑھ گئی، لہٰذا پھر دوسرے نورتن ابو الفضل کو میدان میں اتارا گیا۔ پھر 14 اکتوبر کو جنگ اخبار میں سینیٹر عرفان صدیقی کا ایک کالم چھپا، جس کا عنوان تھا کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہی میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں کارروائی ناگزیر ہو گئی تھی، اور لہٰذا حکومت اور مسلح افواج نے افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ مشن جاری رہے گا۔ اب یہ کب تک جاری رہے گا تو اس کا تو لگتا ہے کہ ابو الفضل کو بھی نہیں پتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جنگ ایک سیریس بزنس ہے، کوئی اکبر بادشاہ کے دربار میں بیت بازی یا لطیفہ سنانے کا مقابلہ تو نہیں ہے، جو اکثر اوقات بیربل اور ابو الفضل کے درمیان ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، پھر عرفان صدیقی صاحب نے ایک کیس بلڈ اپ کیا اور کہا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک ایسی متوازی حکمت عملی کا فیصلہ کیا ہے جو حکومت اور فوج کے اہداف سے متصادم ہے۔ تو اب وہ کون سے اہداف ہیں، تو اس کا جواب دینے کے بجائے عرفان صدیقی صاحب نے اپنی زبردست ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماضی کے کچھ واقعات کی قصہ گوئی کی، الفاظ کا ایسا مد و جزر برپا کیا کہ یوں لگا جیسے کہ عمران خان سے بھائی کوئی بہت ہی بڑی خطا ہو گئی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بار پھر تاریخ کی غلط سمت جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا
تو کہا کہ لو جی آ گیا رانگ نمبر کا ایک اور سیکول، اور پھر ایسا ہی معاملہ نکلا۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان نے یکا یک علی امین گنڈا پور کو کیوں ہٹایا اور ان کی جگہ ایسے نوجوان کو کیوں لے کر آئے جو آپریشن کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر گمان کی بنیاد پر الزام لگایا کہ وہ جنگجوؤں کو اپنی سیاسی طاقت سمجھتا ہے۔ اب دو باتیں تو عرفان صدیقی صاحب کی درست ہیں کہ سہیل آفریدی ملٹری آپریشنز کے خلاف ہیں اور نوجوان بھی ہیں، لیکن یہ جنگجوؤں کو سیاسی طاقت سمجھنے والی بات وہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ منتخب ہونے کے بعد سہیل آفریدی نے اپنی جو پہلی تقریر ہے اس میں یہ کہا تھا کہ میں سب سے پہلے پاکستانی اور پھر پختون یا قبائلی ہوں، جبکہ حلف میں بھی وہ پاکستان کے مفادات کی تحفظ کی قسم کھا چکے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر ان الزامات کی وجہ کیا ہے۔ لیکن جب وہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوئی نا تو عرفان صدیقی صاحب کا پھر سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے آئی ایس ایف کے تجربے کی بنیاد پر اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں احتجاج کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی حلف برداری کی تقریب میں آئی ایس ایف فور فرنٹ پر موجود تھی، نظر آ رہی تھی نا۔ پھر سہیل آفریدی کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھ کر یہ بھی تاثر ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹوڈنٹ ونگ وہ متحرک ہو گیا ہے، اس لیے حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں اسٹوڈنٹس احتجاج نہ شروع کر دیں، جس سے خبردار کرنے کے لیے پھر عرفان صدیقی صاحب نے وارننگ شاٹ پھینکا، لیکن کندھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ ایک فرد دہشت گردی واپس لایا، لہٰذا ریاست عوام کو اس کے فیصلے اور اس کی خواہش پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا جی، ویسے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اگر اس کے فیصلے پر عوام کو نہ چھوڑا جائے تو کیا عوام کو آپ کی خواہش اور آپ کے فیصلوں پر چھوڑا جائے؟ جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے اور نہ ہی فیصلوں کا اختیار، لیکن خواہش یہ ہے کہ اقتدار کا مشن وہ جاری رہے۔ پھر عرفان صدیقی صاحب نے صرف خدشے کی بنیاد پر ایک شوشہ چھوڑا کہ عمران خان دہشت گردوں کی محبت میں خود بھی ایک خوفناک جنگی مہم کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد پھر عمران خان نے رجیم کی جانب سے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا۔ انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں کہا کہ پالیسی اختلاف پر ریاست مخالف کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ اب خان صاحب کو کیا پتا کہ اگر یہ دکان بند ہو گئی تو پھر ابو الفضل اور بیربل وہ کیا کریں گے، کیونکہ اصولوں کا ایندھن تو کب کا جلا کر ختم کر چکے ہیں۔ اب سیاسی وجود میں صرف قبولیت کا کرنٹ بچا ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے اس بات کو واضح کیا کہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کی عوام کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بد امنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر دونوں اطراف کی وضاحت کی گئی کہ ایک طرف سیکیورٹی فورسز اور دوسری طرف عام لوگ جو کولیٹرل ڈیمیج کا نشانہ بنتے ہیں، جس کے لیے پھر انہوں نے دوبارہ افغانستان سے مذاکرات پر زور دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ جو جھڑپیں ہیں اس میں تیزی آ گئی، کابل اور قندھار میں ایئر سٹرائکس بھی ہو گئیں اور حکومتی وزیر افغانستان کو وہ تہس نہس کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس کے بعد پھر عمران خان نے ایک تازہ پوسٹ میں یہ کہا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے کیونکہ انہیں ملٹری سولوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے ان کے مطابق یحییٰ خان سمیت تمام ڈکٹیٹرز کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جبکہ یہ معاملات سیاستدان معاملہ فہمی سے حل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھے پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ دیر پا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو جناب فی الحال تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رجیم انہیں رانگ نمبر بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اب جب سے یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوا ہے اور افغانستان کا جو ایشو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اٹھا ہے، تو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ میں دہشت گردوں کی حمایت والا نقطہ وہ سب سے اوپر آ گیا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ صرف عمران خان ہی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ میں قوم متحد نہیں ہے، لیکن حکومت نے ان پہ ریاست مخالف ہونے کا کوئی لیبل نہیں لگایا۔ وہ اب بھی رائٹ نمبر ہیں، کیونکہ حکومت کے لیے 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے سہیل آفریدی کے انتخاب تک وہ تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں۔ اچھا، پھر مفتی تقی عثمانی کا موقف بھی آیا اور وہ بھی رائٹ نمبر ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان کی جنگ امت اسلامیہ کے لیے تشویشناک خبر ہے جس پر ان کے آنسو نکل پڑے، لیکن کسی نے مفتی صاحب کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور لگانا بھی نہیں چاہیے، چونکہ وہ یہ بات بڑی دردمندی سے کر رہے ہیں۔ مگر کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان کے خلاف تو دہشت گردی، کرپشن اور ذاتی زندگی سے متعلق ایسے کیسز بنائے گئے ہیں جو بنیادی اخلاقیات کی نفی کرتے ہیں۔ کیوں؟
بھئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان نے طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج القادر کیس کی اپیل لگی ہے تو توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے وہ اپنے فیصلے تک پہنچ گیا ہے. اب ٹائمنگ کا خیال دیکھیں آپ کہ گزشتہ روز عمران خان کے وکیل دلائل دے رہے تھے اور پھر گھنٹوں تک سماعت ہوئی جس کے اختتام پر خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ پیر کا وقت آپ دے دیں, لیکن جج نے یہ کہا کہ نہیں کل یعنی کہ آج مکمل کریں, جس کے بعد فیصلہ محفوظ. اب کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے, کیونکہ توشہ خانہ سے متعلق یہ تیسرا کیس ہے. پہلا کیس جج ہمایوں دلاور نے سنا, پھر جج بشیر نے سنا, اب جج شاہ رخ ارجمند سن رہے ہیں. ویسے یہ بھی کمال ہی ہے کیونکہ قانون میں ایک جیسی فرد جرم پر ایک سے زائد بار ٹرائل نہیں کیا جاتا. اب اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نتیجہ بھی وہی ہو سکتا ہے جو کہ پہلے 2 ٹرائل کا آیا تھا. اس کے بعد پھر القادر میں ریلیف وہ دے بھی دیا گیا تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ قید وہ برقرار رہے گی. اب حکومتی حلقے علیمہ خان کو بھی سزا دینے کی باتیں کرنا انہوں نے بھی شروع کر دی ہے. علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے 26 نومبر کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا, لیکن اس پر فیصلہ کرنے کے بجائے میری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی گئی. اب پتہ نہیں کہ پھر یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ فرد جرم پڑھ کر ملزم کو سنائی جاتی ہے, اس کے دستخط لیے جاتے ہیں اور اس پروسیس کے بغیر یہ پروسیس سوال ہے نا کہ کیسے مکمل ہوا, تو اس کا جواب کون دے گا. اچھا پھر علیمہ خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ 26 نومبر احتجاج کے حوالے سے عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لے کر آئی تھیں. پھر اب ایک طرف یہ اقدامات ہیں تو دوسری طرف پھر یہ پیغام بھی کچھ تجزیہ کاروں کے ذریعے عمران خان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سیاسی معاملات درست کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط صلح کریں. اب یہ غیر مشروط صلح کیا ہے؟ تو غیر مشروط صلح یہ ہے کہ جو کہا جائے چپ چاپ مان جاؤ, چاہے وہ آئینی ترمیم ہو یا پھر مینڈیٹوری, نظام کے ساتھ آن بورڈ آؤ, اپنی باری کا انتظار کرو اور پھر موج کرو. اب اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں نا کہ علی امین گنڈا پور تو چلے گئے ہیں لیکن ان کے سابق ترجمان بیرسٹر سیف کو اب بھی عمران خان تک رسائی حاصل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو نئی کابینہ میں شامل کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہو, چونکہ 2 دنوں میں ان کی 2 ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ ہو چکی ہیں جس میں بیرسٹر سیف نے اغوان پالیسی پر عمران خان کے تحفظات تو بیان کیے لیکن لفظ جو ہے وہ رائٹ نمبر والے استعمال کیے ہیں. بیرسٹر سیف کے مطابق عمران خان نے کہا کہ 2 مسلمان ہمسایہ ممالک کے درمیان لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا پھر جب رات گئے ایکس اکاؤنٹ پر بیان جاری ہوا تو اس میں یہ جملہ بھی شامل تھا, لیکن باقی بیان میں خان صاحب کی جانب سے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ان پہ تنقید کی گئی جس کا ذکر عمران خان کی بہن پھر نورین خان نے باہر آ کر کیا تھا, لیکن اس کا بوجھ ظاہر ہے کہ بیرسٹر سیف نہیں اٹھا سکے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کابینہ میں کن کن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک یہ رائٹ اور رانگ نمبرز کی بات ہو رہی ہے تو خواجہ سعد رفیق کے بیان کا ذکر کرنا بھی یہاں پہ بڑا ضروری ہے. وہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے پر اپنی ایکس پوسٹ میں کہتے ہیں کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بھولے بادشاہ لگتے ہیں, وہ بھی عشق عمران میں مبتلا ہیں. یہ کمبخت مڈل کلاسی سیاسی کارکن اسٹریٹ فائٹر ہوتے ہیں, لیڈر اور جماعت کے عشق میں لڑتے لڑتے تنے تنہا تلوار سونت کر مخالف کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور سب سے پہلے مارے جاتے ہیں. خوش قسمتی سے بچ کر واپس آ جائیں تو اپنے مار دیتے ہیں. ان غیر منظم اور نیم جمہوری جماعتوں میں سازشی جیتتے ہیں, تلخ سچ بولنے والے نہیں. مڈل کلاسیوں کو تھپکی لڑنے کے لیے دی جاتی ہے, حکمرانیوں کے لیے نہیں. وقت آنے پر سہیل آفریدی صاحب کے عشق کا بھوت خود عمران خان صاحب ہی اتاریں گے. مشتری ہوشیار باش. اب اس پر کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن عمران خان کے حوالے سے تو یاد ہے نا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ تو 2 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, لیکن انہوں نے 2 سال جیل کاٹ کر دکھا دی ہے. لیکن یہ جو بات خواجہ سعد رفیق نے کی ہے نا, یہ تجربے کی بنیاد پر کی ہے. لگتا ہے کہ یہ پیغام انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اپنی جماعت کو ہی دیا ہے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی رہائی کے لیے جاوید ہاشمی, خواجہ سعد رفیق اور مشاہد اللہ خان مرحوم نے جیلیں کاٹی, جبکہ کئی آپ کو یاد ہے نا کہ جنرل مشرف کے دور میں ان سے ڈیل کر کے اقامے لے کر ملک سے باہر چلے گئے تھے, اور حمزہ شہباز مشرف دور میں پاکستان میں رہتے ہوئے آزادی سے اپنا کاروبار چلاتے رہے. پھر جب اقتدار ملا تو جاوید ہاشمی کے بجائے چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر اور بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب. پھر جب قربانی کا وقت آیا تو چھری مشاہد اللہ خان کی وزارت